گڈ آفٹر نون فوکس. آج ہے جنوری کی 8 2021. چینل میرا ہے سائنس اینڈ کمانڈ. عبید برلاس آپ کے پاس ایک باری پھر. ہم کنٹینیوس بات کر رہے ہیں انرجی ٹرانسفارمیشن کی فرام آرڈر ٹو ڈس آرڈر، اور یہ میری نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، پچھلے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کو تھوڑا ریفریش کرنا ہو تو پچھلی ضرور دیکھیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سائنٹسٹ تھا 1646 سے 1716 تک، اس کا نام تھا گاٹفریڈ. اس نے یہ دیکھا کہ جب دو بالز آپس میں ٹکراتی ہیں یا دو باڈیز آپس میں ٹکراتی ہیں تو موومنٹ ایک کی موومنٹ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ ایک لیونگ فورس ہوتی ہے. ایک لیونگ فورس ہے، جو فورس ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو گئی. جب ٹکرایا تو دوسرا ایکسیلریٹ کر گیا، یہ رک گیا تو یہ ادھر ٹرانسفر ہو گئی اس کی ساری فورس، اور اس کو اس نے نام دیا لیونگ فورس. وہ ایک زندہ فورس ہے. اور اس کا جو تو فزیکل سبسٹینس جو ہے وہ جب ٹکراتا ہے آپس میں دو باڈیز تو وہ ایکسچینج ہو جاتی ہے اور اس کا موشن دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس نے پھر یہ سائنٹسٹ نے یہ ازیوم کیا اور یہ دیکھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ایک جو ورلڈ ہے، یہ ایک لیونگ مشین ہے جو کہ کریٹر نے جب یہ دنیا، جب کائنات بنی تو جو کریٹر تھا اس نے اس ٹائم پہ اس لیونگ فورس کو اس میں ڈال دیا. یعنی یہ ایٹ دا ٹائم آف کریشن وہ اس میں کنزرو ہو گئی، وہ سیو ہو گئی وہ فورس جو تھی. اچھا، فار ایگزامپل لیونگ فورس جیسے اس نے ایگزامپل دی کہ گن پاؤڈر ہے، آپ کی ہیٹ ہے، اسٹیم ہے، فائر ہے، تو یہ سب اس میں طاقت جو ہے وہ جمع ہو گئی. اس کے اندر اسٹیم میں طاقت ہے، آگ میں طاقت ہے، گن پاؤڈر میں ہے، گیسولین میں طاقت ہے. تو لیونگ فورس جو ہے جب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ریلیز ہوتی ہے، جب یہ اس کو آپ کھلا چھوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو ایک بڑی پاورفل فورس سے آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو ہارنس کر لیں تو یعنی وہ جب وہ فورس ریلیز ہوتی ہے، طاقت ریلیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو قابو میں کر لیں تو ہم ان امیجنیبل پاورز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنی جو فورس ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس کو ہم بڑی ترقی اس میں کر سکتے ہیں. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ ہم اس کو ہارنس کر سکتے ہیں. اس نے پھر اگزامپل دی، اور جیسے ہیٹ ہے اس نے کہا کہ ہم اس کو کنورٹ کر کے اور ہم ایکشن میں استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہم جو ایکشن ہے اس کو ہم کامیاب ایکشن میں ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. تو گاٹفریڈ کے بعد 150 سال کے بعد ایک سائنٹسٹ آیا، دینی نام تھا اس کا. تو اس نے کہا کہ اس فورس کو ہم کیسے آئیڈیاز اس کو ملے کہ ہم اس کو کیسے آخر تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس نے آئیڈیاز لیے، انوویٹیو آئیڈیاز. انڈسٹری تھی، اس نے کہا، اس نے یہ دیکھا کہ اگر ہم انڈسٹری بنا لیں، اسکلڈ ورکر ہو ہمارے پاس، انوویشن ہو، آئیڈیاز ہو، تو ہم اس کو جو ہماری جو مشین ایک ایسی بنائیں جو ہماری جو ایک ریالٹی ہے اس کو ہم ریالٹی فارم میں لے آئیں، ایسی مشین کے، اور ہم اس کو استعمال کر سکیں. اور اس نے کہا کہ اور اس فورس جو کہ زندہ فورس ہے اس کو ہم استعمال کر کے، اور اس کی ہم جو طاقت کا جو ایک پوٹینشیل ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، وہ اس کو ہم انکور کریں کہ یہ کتنا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ 1854 میں 1854 میں ایسٹ لنڈن میں انہوں نے ایک 4 اسٹیم انجن بنائے. 5000 ٹن پر ایئر کوئلہ استعمال کرتے تھے وہ ایسٹ لنڈن میں. اور انہوں نے اس انجنس کے ذریعے ایک سیویج پلانٹ تیار کیا. پہلے دنیا کے انجن تھے وہ اسٹیم انجن، جس سے وہ یہ اسٹیم پلانٹ، انہوں نے سیویج پلانٹ یعنی جو ٹریٹ کرتے ہیں سیویج کو، اس کو انہوں نے بنایا. اور
اور وہ اس میں استعمال کرتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ جو اس کی جو پاور تھی، مطلب برٹش امپائر اس وقت جو تھی، اس کے لیے وہ ایک طاقت بن گئی اسٹیم انجنس کو اسٹیم کو استعمال کر کے اس نے اور لوگوں میں انہوں نے اور بڑی جگہ استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ ایک کامیاب ان کی خوشحالی اور ان کی پیسہ اکانومی ان کی بہت زبردست ہو گئی، اور اس نے ایک ریلیجس اس کا مقام لے لیا کہ اسٹیم جو ہے وہ ایک مطلب ریلیجس فیکٹر ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو. تو مگر پھر کیا ہوا کہ میں اس کے باوجود کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اس میں اتنی طاقت ہے، وہ پھر بھی کنفیوز رہے اور ایک مسٹری رہی، ایک وہ شش و پنج میں تھے کہ یہ آئی کہاں سے، یہ مطلب یہ انجن کیسے کام کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے. لوہا ہے، لوہے کا اسٹیم انجن ہے، وہ کیسے یہ سب کام کرتی ہے. تو یہ پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیم ہے پھر انہوں نے اور کیسے اس کو اس سے اور کیسے ترقی کی، اور اس کو آگے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. معافی چاہتا ہوں، میں ذرا بزی تھا تو یہ تھوڑی دیر سے آپ کو ایپیسوڈ ملی. میں کنٹینیو کروں گا اگلے اس میں ایپیسوڈ میں. چینل ہے میرا سائنس اینڈ کمانڈ، عبید برلاس میرا نام ہے، اور یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے، اور میرا چینل ہے فیس بک پہ بھی. تو لائک کریں تو ضرور پلیز اس کو کلک کریں لائک کے بٹن کو، اور شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں گے تو چینل مشہور ہوگا، اور انفارمیشن میں آپ کو آہستہ آہستہ دیتا ہوں گا. ٹھیک ہے، ابھی اگلے ایپیسوڈ تک خدا حافظ، بائے بائے، یو ٹیک کیئر، اللہ حافظ.